کبھی سوچا ہے کہ قرآن کی صرف 10 آیتیں اتنی طاقتور کیسے ہو سکتی ہیں کہ وہ انسانیت کی سب سے بڑی آزمائش کے خلاف ایک ڈھال بن جائیں؟ آج ہم سورۃ الکہف کی انہی پہلی 10 آیات کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے ایک ایک لفظ میں کتنی گہرائی اور حکمت ہے۔ تو یہی وہ بڑا سوال ہے جس کا جواب ہم تلاش کر رہے ہیں کہ آخر ان 10 آیات میں ایسا خاص کیا ہے، ان کے الفاظ اور ان کے مطلب میں ایسی کون سی بات ہے جو انہیں اتنا اہم بناتی ہے۔ چلیں اس سفر میں آگے بڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ اور دیکھیے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستند حدیث سے ہوتا ہے۔ لیکن یہاں بات صرف کچھ الفاظ رٹ لینے کی نہیں ہے، بلکہ یہ گہرے روحانی تحفظ کا وعدہ ہے۔ یہ حدیث اصل میں ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ ہم ان آیات کے معانی کو سمجھیں اور جانیں کہ ان میں خاص کیا ہے۔ تو یہ حتمی تحفظ آخر ہے کیا چیز؟ اس کا جواب ہمیں ان آیات کے بالکل شروع میں ملتا ہے، جہاں بات صرف عقیدے کی نہیں بلکہ سچائی کی بنیاد کی ہو رہی ہے۔ سورت کا آغاز ہی ایک زبردست اعلان سے ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ایسی کتاب اتاری جس میں کوئی کجی یعنی کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ جب دنیا میں راستے بڑے الجھے ہوئے ہوں تو قرآن وہ سیدھا اور صاف راستہ ہے جو سچائی کا حتمی پیمانہ ہے۔ تو یہ کتاب ایک طرف تو سخت عذاب سے ڈراتی ہے اور دوسری طرف ایمان والوں کو خوشخبری بھی دیتی ہے، لیکن خاص طور پر یہ ان لوگوں کو خبردار کرتی ہے جنہوں نے اللہ کے بارے میں ایک بہت ہی سنگین دعویٰ کیا۔ اب یہ دعویٰ کیا تھا، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا زبان کی گہرائی میں جانا ہوگا۔ یہاں قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے نا، اتخذ، وہ بڑا کمال کا ہے۔ اس کا مطلب صرف لینا نہیں ہوتا بلکہ جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر کسی چیز کو اپنانا ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دعویٰ ایک شعوری فیصلہ تھا، کوئی انجانے میں ہوئی غلطی نہیں۔ اور دوسرا اہم لفظ ہے ولدن۔ یہ لفظ خاص طور پر جسمانی طور پر پیدا ہونے والی اولاد کے لیے آتا ہے۔ تو جب قرآن کہتا ہے اتخذ ولدن تو یہ سیدھا سیدھا اس خیال کو رد کر رہا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر یہ عقیدہ اپنایا کہ اللہ کی کوئی جسمانی اولاد ہے۔ اور اب آتا ہے ان آیات کا اصل خلاصہ، یعنی علم اور جہالت کا مقابلہ۔ ایک طرف وہ دعویٰ ہے جس کی بنیاد کوئی علم نہیں، کوئی ٹھوس ثبوت نہیں، بلکہ صرف اندازے اور سنی سنائی باتیں ہیں، اور دوسری طرف وحی کی حقیقت ہے۔ یہ آیات ہمیں سکھا رہی ہیں کہ سب سے بڑا تحفظ جھوٹ کو پہچاننے کی صلاحیت ہے، اور یہ صلاحیت صرف سچے علم سے ہی آ سکتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، پہلا تحفظ تو عقیدے کی مضبوطی سے ملا۔ اب یہ آیتیں ہمیں ایک دوسرے پہلو کی طرف لے کر جاتی ہیں کہ یہ دنیا خود ایک آزمائش کیسے ہے۔ اگر پہلا فتنہ نظریات کا ہے تو دوسرا فتنہ اس دنیا کی کشش اور اس کے دکھاوے کا ہے۔ یہاں زینت کا لفظ بہت اہم ہے۔ دنیا کی ساری خوبصورتی، اس کی چمک دمک، مال و دولت، یہ سب اصل منزل نہیں ہے۔ یہ تو ایک امتحان کا پرچہ ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ان چیزوں میں کھو جاتا ہے اور کون ان کے بیچ رہ کر بھی بہترین عمل کرتا ہے۔ پھر اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ تصویر کا دوسرا رخ دکھاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اس ساری زینت کو، اس ساری چمک دمک کو ایک دن سعیدن جرزن بنا دیں گے، یعنی ایک چٹیل بنجر میدان۔ سعید یعنی بالکل ہموار سطح، اور جرز یعنی ایسی زمین جس میں کچھ بھی اگ نہ سکے۔ یہ کتنا زبردست کنٹراسٹ ہے دنیا کی عارضی کشش اور اس کے حتمی انجام کے بیچ۔ بات وہی ہے کہ قرآن کا ہر لفظ اپنے اندر ایک دنیا رکھتا ہے۔ جیسے آیت 7 میں زینت کا لفظ خوبصورتی دکھاتا ہے، تو وہیں آیت 8 میں سعید اور جرز اس کا بالکل الٹ یعنی بے ثمری کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہی لسانی گہرائی تو ان آیات کی اصل طاقت ہے۔ چلیں اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے آخری اور سب سے عملی حصے کی طرف چلتے ہیں۔ تو اب تک ہم نے عقیدے کی سچائی اور دنیا کی حقیقت دونوں کو سمجھ لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس علم پر عمل کیسے کیا جائے؟ اس کا جواب ہمیں ملتا ہے اصحاب کہف کی کہانی اور ان کی وہ دعا جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک رہنمائی ہے۔ قرآن خود یہ سوال پوچھ کر کہانی شروع کرتا ہے، عجباً یعنی حیران کن۔ یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ بھئی یہ واقعہ حیرت انگیز تو ہے، لیکن کیا یہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے؟ نہیں، کیونکہ کائنات کی تخلیق جیسی اللہ کی دوسری نشانیاں اس سے کہیں زیادہ بڑی ہیں۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے یہ 3 الفاظ بہت اہم ہیں۔ الکہف، یہ کوئی تنگ سی اندھیری غار نہیں تھی بلکہ کشادہ کھلی جگہ۔ الفتیۃ، یہ صرف نوجوان نہیں تھے بلکہ بہادر، اصول پرست اور اپنے ایمان پر ڈٹ جانے والے نوجوان تھے۔ اور اویا کا مطلب ہے ایسی حالت میں پناہ لینا جب انسان کمزور اور بے یار و مددگار محسوس کر رہا ہو۔
ذرا ان کی دعا کی خوبصورتی تو دیکھیں۔ یہ صرف مدد کے لیے پکار نہیں ہے۔ پہلے حصے میں اللہ سے اس کی خاص رحمت مانگی اور دوسرے حصے میں اپنے معاملے کو سلجھانے کے لیے عملی رہنمائی اور اسباب کی درخواست کی۔ یہ ایمان اور عمل کا ایک بہترین توازن ہے۔ اور آخر میں انہوں نے مانگا رشدہ۔ یہ ہدایت کی سب سے اونچی، سب سے کامل شکل ہے۔ رشد کا مطلب صرف راستہ جاننا نہیں ہے، بلکہ اس راستے پر چلنے کے لیے جو سمجھ بوجھ، جو حکمت اور صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت چاہیے، وہ سب کچھ ہے۔ یعنی یہ علم اور حکمت کا مجموعہ ہے۔ تو یہ ہے وہ مکمل دعا جو ان 10 آیات کا نچوڑ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی تحفظ صرف ایک دعا نہیں بلکہ ایک مکمل سوچ ہے، ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے جس میں ہم سچے علم کو جھوٹ پر ترجیح دیتے ہیں، دنیا کی عارضی چمک دمک کو پہچانتے ہیں اور پھر اللہ سے صرف راستہ نہیں مانگتے بلکہ اس پر چلنے کی حکمت یعنی رشدن مانگتے ہیں۔ یہی وہ ڈھال ہے جو ہر فتنے کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے۔